رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کرو۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا يهمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں۔ دنیا میں کون شخص ایسا ہوگا جس کو محشر کے ہولناک منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے سبب جو ہے ایک شفاعت ملنی ہے اور اس سے وہ جو ہے مستغنی ہو اور اس کو ضرورت نہ ہو شفاعت کی۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے، اس کی شفاعت میرے ذمہ ضروری ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی شفاعت مراد ہے، رفع درجات کی ہو یا اس ہولناک دن میں امن کی ہو یا جنت میں بغیر حساب داخلہ کی، یا عمومی سفارش کے علاوہ اس کے لیے خصوصیت سے شفاعت ہو۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ شرح مناسک نوی میں لکھتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے اور میری زیارت کے سوا کوئی اور غرض اس کی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی غرض میں نہ ہو جو زیارت کے متعلق نہ ہو، لہذا مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت یا عبادت کی کثرت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی نیت اس کے منافی نہیں، بلکہ ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضور کی زیارت کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کر لے فقط۔ حنفیہ میں صاحب در مختار نے بھی یہی لکھا ہے، قبر شریف کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کر لے، لیکن ابن امام رحمہ اللہ نے فقہائے حنفیہ رحمہ اللہ میں سے لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر پہلی مرتبہ تو صرف قبر مبارک ہی کی نیت ہونا چاہیے، البتہ اگر مقدر یاوری کرے اور دوبارہ حاضری کی سعادت نصیب ہو تو مسجد اور قبر شریف دونوں کی نیت کر لے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ ملا جامی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ محض زیارت کی نیت سے سفر کیا، اس میں حج کو بھی شامل نہ کیا تاکہ محض زیارت ہی کی نیت ہو۔ محبت کی بات تو یہی ہے، اللہ اسے ہی عشق نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ میں سے کوئی اس وقت تک جو ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اپنے والدین عظیم سے زیادہ نہ کرے، اپنی اولاد نیازبین سے زیادہ نہ کرے، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ عاجز و فقیر تو اکثر یہ بات کرتا ہے کہ منبر محراب پر بھائی اپنے بچے کو جو ہے اپنی گود میں بٹھا کے خود موازنہ کرو، اس نیازبین سے زیادہ محبت ہے کہ نبی علیہ السلام سے۔ اگر نیازبین کی محبت کو ترجیح ہے تو پھر تو اپنے ایمان کی خبر لو کہ ایمان کا حال یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کمال کو نہیں ہے، نقص میں ہے، یا والدین عظیم سے زیادہ ہے یا نبی کے ساتھ۔ اگر والدین عظیم سے زیادہ ہے تو پھر تو ایمان کی خبر گیری کرو، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں نقص ہے۔ اللہ ہی کی پناہ ایمان کے نقص سے، اللہ کامل ایمان نصیب فرمائے۔ کمال ایمان عشق نبی میں ہے، وما علینا الا البلاغ۔